بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے یا پھر شہر مکہ میں رہنے والوں کے لیے، باقی دوسرے نہیں رکھ سکتے، ایسا سمجھتے ہیں بعض لوگ۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ عرفہ 9ویں ذی الحجہ جس مقام پہ آئے وہاں کے لوگوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ چند باتیں ہم احادیث پاک کی روشنی میں آپ کے سماعت میں لائیں گے۔ مصنف عبدالرزاق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا عن صیام یوم عرفہ، یعنی یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا 9ویں ذی الحجہ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ التی قبلہا، یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھنا اس سے پہلے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مطلب اب عرفہ کا دن جیسے ذی الحجہ میں آنے والا ہے تو اس دن اگر کوئی روزہ رکھے تو پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کفارہ کا مطلب وہ گناہوں کا اثر روکنے کا ذریعہ بنتا ہے، جو غلطی ہوئی وہ غلطی کی تلافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 7826۔ اور ایک حدیث شریف ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کفارۃ سنتین سنۃ ماضیۃ و سنۃ مستأخرۃ، یعنی عرفہ کے 1 دن روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 1 سال جو گزر گیا، 1 سال جو آنے والا ہے، تو دونوں سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ بھی مصنف عبدالرزاق میں ہے 7827 حدیث نمبر۔ تو حاضرین، ان 2 احادیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین وہ جو شہر مکہ میں تھے، وہ جو شہر مکہ میں نہیں تھے، وہ دونوں بھی عرفہ کے دن روزہ رکھتے تھے 9ویں ذی الحجہ کو۔ مدینہ پاک میں رہنے والے صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے، شہر مکہ میں رہنے والے صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ عرفہ کا دن حاجیوں کے لیے ہے، ان کو ہی روزہ رکھنا ہے، اگر یہ کہیں گے تو پھر مدینہ پاک میں کون سا حج تھا جو وہاں رہنے والے صحابہ نے روزہ رکھا ہے؟ تو بہرحال حاضرین کرام، اس کے متعلق اور ایک حدیث پاک ہے، آپ وہ سمجھیں گے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ یہ بھی مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ ایک شخص حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے۔ عرفہ کے دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے، دونوں میں سے کسی نے روزہ رکھا ہے، کسی نے نہیں رکھا ہے عرفہ کے دن۔ ان کو معلوم ہوا تو آئے اور پوچھنے لگے جئت اسألکما عن امر اختلفتما فیہ، یعنی میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ دونوں حضرات نے ایک مسئلے میں اختلاف کیا ہے، ایک بارے میں اختلاف کیا ہے ایک عمل کے متعلق، تو میں اس کے بارے میں آپ سے جاننے کے لیے آیا ہوں، پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بارے میں اختلاف کیوں کیا؟ تو وہ حضرات نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ عرفہ کے دن آپ نے روزہ رکھا، آپ نے نہیں رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسوں میں سے ایک نواسے امام حسن یا حسین میں سے کوئی ایک نے روزہ رکھا تھا، کسی ایک نے نہیں رکھا تھا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اختلاف کیوں کیا؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ دونوں بزرگوں نے فرمایا ہم نے تو کوئی اختلاف نہیں کیا، مطلب کوئی روزہ رکھے کوئی نہ رکھے تو اس کو اختلاف نہیں کہتے، پھر اختلاف ہم نے تو کوئی اختلاف نہیں کیا۔ پھر کیا فرمایا؟ جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا اس نے اچھا عمل کیا، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا من صام فحسن ومن لم یصم فلا بأس، تو جس نے روزہ رکھا اچھی بات ہے، جو نہیں روزہ رکھا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عرفہ کے دن مکہ شریف کے علاوہ دوسرے مقام پہ بھی صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہندوستان میں بھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، مستحب عمل ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔